بڑی رکاوٹ بریک تھرو میں جمیل صاحب کیا ہے؟ ایران اور اس کو یو ایس کو پاکستان کی سفارتی کوششیں تو قریب لے آئی، لیکن بڑا بریک تھرو نہیں ہوا۔ رکاوٹ امریکہ ہے، ایران ہے، یا امریکہ اور ایران میں کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے؟ نہیں، یہ بات بھی، آخری بات بھی صحیح ہے، کیونکہ ایسے حالات جہاں قسم پرسی کے حالات پیدا ہو جائیں، جس ملک میں بھی ہو جائیں، جس شہر میں بھی ہو جائیں، جس گروپ اور کنبے میں ہو جائیں، تو وہاں ظاہر ہے تفریق وغیرہ تو ہوتی ہے، قدرتی سامر ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں جو ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر وہ طاقت اپنی برقرار رکھتے ہیں تو معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ معاملہ بس بڑی سلپری سلوپ پر ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں جہاں جہاں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہاں جو حکومت وقت ہے بڑی سلپری سلوپ پر آ جاتی ہے۔ اس وقت صرف ایران کے سب سے بڑی جو ان کو پازیٹیو سائن ہے وہ یہ کہ ایرانی قوم جب اس قسم کی مشکل آتی ہے تو حد الوسع کوشش کر کے یکجا ہو جاتی ہے اور متحد ہو جاتی ہے، جیسے پاکستان میں بھی ہے۔ تو اس طرح کیونکہ اور پھر ان کا قومی جذبہ بہت زیادہ جاگ جاتا ہے، پرانی تہذیب ہے اور ایک ان کی آئیڈیالوجی ہے، تھیولوجیکل ان کا معاشرہ ہے، اس لحاظ سے وہ ایک ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی بریکنگ پوائنٹ ہے۔ اسی لیے ایران کہہ رہا ہے کہ 30 دن میں کرو، اور ایران کو پتہ ہے کہ ان کے اندرونی حالات کیا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ معاشی لحاظ سے، جس کی وجہ سے سوشو اکنامک امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کتنا روڈوں پہ آ سکتے ہیں جب بھوک مریں گے تو اس لحاظ سے وہ 30 دن کہہ رہا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے نہیں 60 دن رکھ لیں، ہم 60 دن میں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹیبل ٹاک کے اس میں نوعیت میں آ جائے گی۔ سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک اس وقت بلاکیڈ ہے، حالانکہ پہلے یہ کانسیکوینس ہے، دس از ناٹ دا کاز آف دا وار۔ کاز تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، انریچمنٹ والا سلسلہ تھا کہ وہاں بات اٹک گئی تھی۔ اب بات اس سے تھوڑی سی ایک آگزلری سائڈ پر آ کے یہ ہے کہ اس کو ہٹائیں تو پھر اصل بات پر گفتگو شروع ہو، جس طرح کہ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے بلاکٹ ہٹائیں تو پھر ہم اس کے بعد انریچمنٹ والی بات کرتے ہیں۔ اور ایران کے تو مطالبات تو کافی سارے ہیں، اس میں پیمنٹ آف کمپنسیشن ہے، اینڈنگ ہوسٹیلٹی ہے ملٹیپل فرنٹ پہ، یعنی لبنان میں بھی اور باقی جگہوں پر۔ اسی طریقے سے اسٹیٹ آف ہرمز پہ قانون ایسا بنایا جائے، فریم ورک ایسا بنایا جائے جس کے تحت ہم اس کو گورن کریں، اور اس میں انٹرنیشنل قانون کا بھی ایران حوالہ دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کریں، اور پھر میں نے جیسا کہ پہلے بتا دیا کہ گارنٹی وہ چاہ رہے ہیں اس طرح، اور پھر وڈرال آف فورسز جتنے بھی بیسز ہیں ادھر سے، تو وہ تو ظاہر ہے بات کی بات ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ابھی تو مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ امریکہ جو اگلی دفعہ حملہ کرے گا، اس کی کوشش پچھلی دفعہ بھی تھی کہ کسی طرح خلیجی ممالک کو ساتھ ملائے، اور اس مرتبہ بھی اس کی یہی کوشش رہے گی اور اسی پر کام ہو رہا ہے۔ اور ابھی اس نے 8.6 بلین کا اسلحہ مزید دیا ہے ان خلیجی ممالک کو۔ تو وہاں یہ خطرہ جب ہوگا تو وہاں تھوڑا معاملہ اور خراب کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، لیکن میرے اپنے تجزیے کے مطابق اس کے چانسز کم ہے۔ زیادہ چانسز یہ ہے کہ دنیا متحمل ہی نہیں ہو سکتی، دنیا کا دباؤ علیحدہ، اپنے ملک کا دباؤ علیحدہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اور ان کی حکومت پر، اور جس مقاصد کے لیے وہ چائنا جا رہے ہیں وہ مقصد کا پورا نہ ہونا، ان تمام چیزوں کو اگر یکجا کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی، جس طرح پہلے سے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے۔ آج رات کو ایگزامن کریں گے ان پوائنٹس کو، اس پر کوئی بیان دیں گے، اس کے بعد اندازہ ہو۔ بڑی رکاوٹ بریک تھرو میں جمیل صاحب کیا ہے؟ ایران اور اس کو یو ایس کو پاکستان کی سفارتی کوششیں تو قریب لے آئی، لیکن بڑا بریک تھرو نہیں ہوا۔ رکاوٹ امریکہ ہے، ایران ہے، یا امریکہ اور ایران میں کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے؟ نہیں، یہ بات بھی، آخری بات بھی صحیح ہے، کیونکہ ایسے حالات جہاں قسم پرسی کے حالات پیدا ہو جائیں، جس ملک میں بھی ہو جائیں، جس شہر میں بھی ہو جائیں، جس گروپ اور کنبے میں ہو جائیں، تو وہاں ظاہر ہے تفریق وغیرہ تو ہوتی ہے، قدرتی سامر ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں جو ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر وہ طاقت اپنی برقرار رکھتے ہیں تو معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ معاملہ بس بڑی سلپری سلوپ پر ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں جہاں جہاں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہاں جو حکومت وقت ہے بڑی سلپری سلوپ پر آ جاتی ہے۔ اس وقت صرف ایران کے سب سے بڑی جو ان کو پازیٹیو سائن ہے وہ یہ کہ ایرانی قوم جب اس قسم کی مشکل آتی ہے تو حد الوسع کوشش کر کے یکجا ہو جاتی ہے اور متحد ہو جاتی ہے، جیسے پاکستان میں بھی ہے۔ تو اس طرح کیونکہ اور پھر ان کا قومی جذبہ بہت زیادہ جاگ جاتا ہے، پرانی تہذیب ہے اور ایک ان کی آئیڈیالوجی ہے، تھیولوجیکل ان کا معاشرہ ہے، اس لحاظ سے وہ ایک ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی بریکنگ پوائنٹ ہے۔
اسی لیے ایران کہہ رہا ہے کہ 30 دن میں کرو. ایران کو پتا ہے کہ ان کے اندرونی حالات کیا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ معاشی لحاظ سے، جس کی وجہ سے سوشو اکنامک امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کتنا روڈوں پہ آ سکتے ہیں جب بھوک مریں گے. تو اس لحاظ سے وہ 30 دن کہہ رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے نہیں 60 دن رکھ لیں ہم، 60 دن میں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹیبل ٹاک کے اس میں نوعیت میں آ جائے گی. سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک اس وقت بلاکیڈ ہے. حالانکہ پہلے یہ کانسیکوینس ہے، دس از ناٹ دا کاز آف دا وار. صحیح. کاز تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے انریچمنٹ والا سلسلہ تھا کہ وہاں بات اٹک گئی تھی. اب بات اس سے تھوڑی سی ایک آگزلری سائڈ پر آ کے یہ ہے کہ اس کو ہٹائیں تو پھر اصل بات پر گفتگو شروع ہو. جس طرح کہ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے بلاکٹ ہٹائیں تو پھر ہم اس کے بعد انریچمنٹ والی بات کرتے ہیں. اور ایران کے تو مطالبات تو کافی سارے ہیں، اس میں پیمنٹ آف کمپنسیشن ہے، اینڈنگ ہوسٹیلٹی ہے ملٹیپل فرنٹ پہ، یعنی لبنان میں بھی اور باقی جگہوں پر. اسی طریقے سے اسٹیٹ آف ہرمز پہ ایک قانون ایسا بنایا جائے، فریم ورک ایسا بنایا جائے جس کے تحت ہم اس کو گورن کریں، اور اس میں انٹرنیشنل قانون کا بھی ایران حوالہ دیتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کریں، اور پھر میں نے جیسا کہ پہلے بتا دیا کہ گارنٹی وہ چاہ رہے ہیں اس طرح، اور پھر ودرال آف فورسز جتنے بھی بیسز ہیں ادھر سے، تو وہ تو ظاہر ہے بات کی بات ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. ابھی تو مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ امریکہ جو اگلی دفعہ حملہ کرے گا، اس کی کوشش پچھلی دفعہ بھی تھی کہ کسی طرح خلیجی ممالک کو ساتھ ملائے، اور اس مرتبہ بھی اس کی یہی کوشش رہے گی اور اسی پر کام ہو رہا ہے. اور ابھی اس نے 8.6 بلین کا اسلحہ مزید دیا ہے ان خلیجی ممالک کو. تو وہاں یہ خطرہ جب ہوگا تو وہاں تھوڑا معاملہ اور خراب کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. لیکن میرے اپنے تجزیے کے مطابق اس کے چانسز کم ہے. زیادہ چانسز یہ ہے کہ دنیا متحمل ہی نہیں ہو سکتی، دنیا کا دباؤ علیحدہ، اپنے ملک کا دباؤ علیحدہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ اور ان کی حکومت پر، اور جس مقاصد کے لیے وہ چائنا جا رہے ہیں وہ مقصد کا پورا نہ ہونا. ان تمام چیزوں کو اگر یکجا کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی، جس طرح پہلے سے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے. آج رات کو ایگزامن کریں گے ان پوائنٹس کو، اس پر کوئی بیان دیں گے، اس کے بعد اندازہ اس کے بعد اندازہ یہ بھی ہوگا. پھر امریکہ کے صدر کا جو 14 کا دورہ ہے چائنا کا، اور یہ اگلے ویک میں ایک جانب سے تجاویز آ گئیں، دوسری جانب سے بھی بات چیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں ایک طرف. دوسری طرف کچھ سپوائلرز ہیں جو اس سارے جنگ کے معاملات میں مزید آگ بھی بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. جمیل احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. مشرقی افریقہ کے سمندری حدود ایک بار پھر خطرناک سرگرمیوں کی لپیٹ میں ہے. صومالیہ کے قریب بحری قزاقی کے واقعات ایک بار پھر سر اٹھانے لگے ہیں. اپریل کے مہینے میں صرف ایک ہفتے کے دوران بحری قزاقوں نے 3 جہازوں کو ہائی جیک کیا. 21 اپریل کو بحری قزاقوں نے ایک آئل ٹینکر کو اغوا کیا جس پر سوار عملے میں 11 پاکستانی شہری بھی شامل ہیں. یہ پاکستانی شہری ابھی تک صومالی قزاقوں کے قبضے میں ہیں، اور اطلاعات ہے کہ بحری قزاق $70 لاکھ کے تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں. مغوی پاکستانیوں کے اہل خانہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی بے چینی بھی بڑھتی چلی جا رہی